ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہوں، مگر بہرحال ہم پہ فرض ہے جی ضروری، لیکن ایک طرف بے پردہ عورت کو بٹھانا اور دوسری طرف جینس کو بٹھانا اور ان میں آپس میں بدتمیزی، طوفان بدتمیزی کا ہنگامہ کھڑا کرنا، او یار ہم سے ناراض ہو کہ کیا ہمارا لے لے گا اور کیا ہمیں دے دے گا، مگر یاد رکھنا یہ سب اعمال تیری قبر کو اندھیرا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جی سچ ہے میرے دوست، میرے بھائی، اپنے باپ کی قبر پہ بھی ایسا کرتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی کہ باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بعض جگہ شیخ چلی جو اسلام، جو مسلمان تک نہیں ہے، اس تک کی بھی ہمارے پاس رپورٹیں آتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں او بھائیو ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقش کفے پہ بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ ایک غیر مسلم کو، اور وہ بھی صحیح بات کرنے کے لیے نہیں، جھوٹ بولنے کے لیے، ناچ گانا کرنے کے لیے، جوکنگ کرنے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے، تکاد السماوات یتفطرنا، میں کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو آسمان پھٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو زمین پھٹ جائے، پھٹ جاتا آسمان، پھٹ جاتی یہ زمین، مگر صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ تو حضور کا امتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، ورنہ کب کا زمین میں گھڑ دیا جاتا، کب کا زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ آج ایسے ہو گئے ہم لوگ، یہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ کہ بعض جگہوں پہ عرس، یہ ہے عرس جو آج ہو رہا ہے، نعتیہ مشاعرہ ہو وہ بھی عرس ہے، اچھے کلام پیش کیے جائیں وہ اچھی بات ہے، نماز کی تبلیغ کی جائے، اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی نصیحت کی جائے، قرآن و سنت کی باتیں کی جائیں، اس کو عرس کہا جائے گا۔ باقی آپ جو کر رہے ہیں یہ عرس ہے، اس کے علاوہ ایک عورت کو بٹھا کر، ایک مرد کو بٹھا کر کے خود بھی گناہ میں شریک ہونا اور اپنی بہن بیٹیوں کو غلط میسج دینا، میرے دوستو میری بات کلیجے پہ لکھ لینا، برگ ہنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ بعض جگہ ہوتا ہے، یہ اسلام سے تو کیا انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اگر کسی قوم کی بیٹی کو دیکھو وہ بے پردہ جا رہی ہے تو اس کے گھر جا کر کے اس کی ماں و بہنوں کو کہو کہ اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رکھو۔ اسلام کی جو پابندیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آزادی کو چھینتی ہے، او یار آزادی کو نہیں چھینتی، تم نے پتنگ اڑتی ہوئی دیکھی ہوگی، اگر اس کی ڈور کاٹ دی جائے تو وہ پتنگ زیادہ دیر پرواز میں نہیں رہتی، زمین پہ آ جاتی ہے۔ وہ نادان ہوتا ہے جو ڈور کو پابندی سمجھتا ہے، وہ نادان ہوتا ہے جو ڈرائیور کو گاڑی کی پابندی سمجھتا ہے، وہ بھی نادان ہوتا ہے جو ہیلمٹ لگانے کو پابندی سمجھتا ہے، وہ بھی نادان ہوتا ہے جو فور ویلر میں شیلڈ بیلٹ لگانے کو پابندی سمجھتا ہے۔ جس طرح جوان ہو کر ایک جوان کو یہ پتا چلتا ہے کہ باپ کی لگائی ہوئی پابندیاں حقیقت میں پابندیاں نہیں تھی، ہماری کامیابی کا راز تھا، اسی طرح بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ رب کی لگائی ہوئی پابندیاں غلط نہیں تھی بلکہ ہماری کامیابی۔ واہ واہ بھائی زندہ باد، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے ایک جگہ میں عرس میں گیا، ان لوگوں کو ایک ایڈوائز دیا، اللہ ان کو عمل کی توفیق دے۔ مجھے پتا چلا خیر بعض ذرائع سے کہ انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ میں نے کبھی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس موسم میں، سردی کا موسم ہے قاری ناظر صاحب، بعض ہماری بہنیں، بعض بیٹیاں، بعض ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سروں پہ ان کے سرپرست کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا کہ کمبل خرید کے، بلینکٹ خرید کے، لحاف خرید کے ان کے گھروں تک خاموشی سے پہنچاؤ اور پھر یہ نیت کرو کہ ہم عرس والوں کے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا۔ دوسروں کو اوڑھنے کا سامان دے دو، پیاسوں کو پانی دے دو، بھوکوں کو کھانا دے دو، اس سے بڑی نیکی میں تمہیں اور کیا بتا سکتا ہوں میرے ساتھیوں۔ تم نے سنا نہیں ہے رسول پاک کی حدیث کہ پہلے زمانے میں ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، حالانکہ وہ گناہگار تھی، تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیاسے کتے کو پانی پلانے کی اس نیکی کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ خود بھی نماز پڑھنا ہے اور اوروں کو بھی تبلیغ کرنا ہے نماز کی۔
اللہ والے بھی تو تبھی خوش ہوں گے جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے. سبحان اللہ سبحان. میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں کہاں کا ویڈیو سامنے آیا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں میڈیا والے ایک مجاور سے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں, تو دائیں بائیں شائیں کر رہا, وہ بتا ہی نہیں پا رہا. نماز کے بارے میں پوچھا, نماز کا پتہ نہیں. یار وہ پیر ہی کیا جس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں نہ جھکتی ہو. پیر تو وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو خدا کی یاد آ جائے, جس کو دیکھو تو سجدہ کرنے کی توفیق ہو, نیک بننے کی توفیق ہو. میرے عزیز ساتھیوں, میری باتوں کا برا نہ ماننا, لیکن یاد رکھنا ان جملوں کو. ایک دن مولانا توصیف رضا کا بھی جنازہ اٹھے گا, قاری ناظر صاحب کا بھی جنازہ اٹھے گا, اسلام نظامی صاحب کا بھی جنازہ اٹھے گا, قاری رضی صاحب کا بھی جنازہ اٹھے گا. آپ کے چاہنے والوں کے سب کے جنازے اٹھیں گے, اور ایک دن وہ آئے گا, تیری ماں روتی رہ جائے گی مگر تجھے نہلایا جائے گا, تجھے کفن کے 3 کپڑے پہنائے جائیں گے. ایک وقت وہ آئے گا, تیری بچی رو رہی ہوگی, تیرا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے گا مگر تجھے قبر میں اتارا جائے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ تیرے پاس سرمایہ بہت ہے, دولت بہت ہے, مگر بہرحال تجھے دنیا سے جانا ہوگا, اور وہاں جانا ہوگا کہ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی, خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی. تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے, کسی کی قبر میں جا کر زمینداری نہیں چلتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا حضرت, زندہ باد. ہمارے سنبل سے ایک بارات, سنبل کے آس پاس سے ایک بارات گئی تھی. امروہہ ضلع ہے ہمارے وہاں پر, امروہہ. ساتھیوں, ڈانس پارٹی, ناچتے گاتے, طوفان بدتمیزی کرتے ہوئے ان لوگوں نے ساری حدوں کو پامال کر دیا. اللہ مہلت دے تو اس مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھو, اس کو موقع غنیمت سمجھو. انسان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ اس کو طاقت سمجھ بیٹھتا ہے. ارے اسی غلطی کی وجہ سے تو نمرود مارا گیا, قارون کا خزانہ زمین میں دھسا دیا گیا, خود بھی زمین کا نوالا بن گیا, شداد کا نام نشان مٹ گیا, بڑے بڑے حکمران ختم ہو گئے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو موقع ملا ہے یہ ہماری ہی طاقت ہے. اے نادان, دنیا میں حقیقت میں اگر کسی کی طاقت ہے تو میرے خدا کی طاقت ہے, خدا کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے. اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں, اگر یہ سمجھنے لگوں کہ یہ میری ہی کرسی ہے, میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, ایسا نہیں ہے. خدا چاہے گا میرے بھائیوں, میری تقریر ختم نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی. اے میرے ساتھیوں, آپ یہاں بیٹھے ہو, اگر اللہ چاہے گا آپ اٹھ کے نہیں جاؤ گے, آپ کو موت آ جائے گی. اس سے ڈرو, اسی کی طاقت ہے, اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اس کے علاوہ جو وہی طاقت ملتی ہے جتنی طاقت اللہ عطا فرماتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. وہ ناچنے والے, گانے والے, ڈیجوں کے آگے, جھنکار کے آگے ٹھمکے لگانے والے جب واپس آ رہے تھے قاری ناظر صاحب, تو ایسا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا کہ خود دولے کا جو سر کا بھیجا تھا وہ پولوتھین میں رکھ کے لانا پڑا تھا. کیسی خوشی غم میں تم, یا اللہ. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہوں, مگر بہرحال ہم پہ فرض ہے. جی ضروری. لیکن ایک طرف بے پردہ عورت کو بٹھانا اور دوسری طرف جینس کو بٹھانا اور ان میں آپس میں بدتمیزی, طوفان بدتمیزی کا ہنگامہ کھڑا کرنا. او یار, ہم سے ناراض ہو کہ کیا ہمارا لے لے گا اور کیا ہمیں دے دے گا, مگر یاد رکھنا یہ سب اعمال تیری قبر کو اندھیرا کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. جی سچ ہے. میرے دوست, میرے بھائی, اپنے باپ کی قبر پہ بھی ایسا کرتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی کہ باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی. آج صورتحال یہ ہے کہ بعض جگہ شیخ چلی جو اسلام, جو مسلمان تک نہیں ہے, اس تک کی بھی ہمارے پاس رپورٹیں آتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں او بھائیو ہم بھی کیا خوب ہیں, جینے کی ادا بھول گئے, اپنے اسلاف کے نقش کفے پا بھول گئے, منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات, اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے. ایک غیر مسلم کو, اور وہ بھی صحیح بات کرنے کے لیے نہیں, جھوٹ بولنے کے لیے, ناچ گانا کرنے کے لیے, جوکنگ کرنے کے لیے, تماشا کرنے کے لیے, تکاد السماوات یتفطرنا. میں کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو آسمان پھٹ جائے, کہیں ایسا نہ ہو زمین پھٹ جائے. پھٹ جاتا آسمان, پھٹ جاتی یہ زمین, مگر صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ تو حضور کا امتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے, ورنہ کب کا زمین میں گھڑ دیا جاتا, کب کا زمین میں دفن کر دیا جاتا.
آج ایسے ہو گئے ہم لوگ، یہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ کہ بعض جگہوں پہ عرس، یہ ہے عرس جو آج ہو رہا ہے، نعتیہ مشاعرہ ہو وہ بھی عرس ہے، اچھے کلام پیش کیے جائیں وہ اچھی بات ہے، نماز کی تبلیغ کی جائے، اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی نصیحت کی جائے، قرآن و سنت کی باتیں کی جائیں، اس کو عرس کہا جائے گا۔ باقی آپ جو کر رہے ہیں یہ عرس ہے، اس کے علاوہ ایک عورت کو بٹھا کر، ایک مرد کو بٹھا کر کے خود بھی گناہ میں شریک ہونا اور اپنی بہن بیٹیوں کو غلط میسج دینا، میرے دوستو میری بات کلیجے پہ لکھ لینا، برگِ حنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ بعض جگہ ہوتا ہے، یہ اسلام سے تو کیا انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اگر کسی قوم کی بیٹی کو دیکھو وہ بے پردہ جا رہی ہے تو اس کے گھر جا کر کے اس کی ماں و بہنوں کو کہو کہ اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رکھو۔ اسلام کی جو پابندیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آزادی کو چھینتی ہے، او یار آزادی کو نہیں چھینتی، تم نے پتنگ اڑتی ہوئی دیکھی ہوگی، اگر اس کی ڈور کاٹ دی جائے تو وہ پتنگ زیادہ دیر پرواز میں نہیں رہتی، زمین پہ آ جاتی ہے۔ وہ نادان ہوتا ہے جو ڈور کو پابندی سمجھتا ہے، وہ نادان ہوتا ہے جو ڈرائیور کو گاڑی کی پابندی سمجھتا ہے، وہ بھی نادان ہوتا ہے جو ہیلمٹ لگانے کو پابندی سمجھتا ہے، وہ بھی نادان ہوتا ہے جو فور ویلر میں شیلڈ بیلٹ لگانے کو پابندی سمجھتا ہے۔ جس طرح جوان ہو کر ایک جوان کو یہ پتا چلتا ہے کہ باپ کی لگائی ہوئی پابندیاں حقیقت میں پابندیاں نہیں تھی، ہماری کامیابی کا راز تھا، اسی طرح بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ رب کی لگائی ہوئی پابندیاں غلط نہیں تھی بلکہ ہماری کامیابی۔ واہ واہ بھائی، زندہ باد، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے ایک جگہ میں عرس میں گیا، ان لوگوں کو ایک ایڈوائز دیا، اللہ ان کو عمل کی توفیق دے۔ مجھے پتا چلا خیر بعض ذرائع سے کہ انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ میں نے کبھی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس موسم میں، سردی کا موسم ہے قاری ناظر صاحب، بعض ہماری بہنیں، بعض بیٹیاں، بعض ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سروں پہ ان کے سرپرست کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا کہ کمبل خرید کے، بلینکٹ خرید کے، لحاف خرید کے ان کے گھروں تک خاموشی سے پہنچاؤ اور پھر یہ نیت کرو کہ ہم عرس والوں کے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا۔ دوسروں کو اوڑھنے کا سامان دے دو، پیاسوں کو پانی دے دو، بھوکوں کو کھانا دے دو، اس سے بڑی نیکی میں تمہیں اور کیا بتا سکتا ہوں میرے ساتھیوں۔ تم نے سنا نہیں ہے رسول پاک کی حدیث کہ پہلے زمانے میں ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، حالانکہ وہ گناہگار تھی، تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیاسے کتے کو پانی پلانے کی اس نیکی کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ خود بھی نماز پڑھنا ہے اور اوروں کو بھی تبلیغ کرنا ہے نماز کی، بولو انشاءاللہ۔ مجھے آواز آئے انشاءاللہ؟ پڑھیں گے نماز پابندی کے ساتھ، ورنہ دیکھو میں پھر وہیں پر آ رہا ہوں، ناچنے والے بھی دنیا سے جائیں گے، گانے والے بھی دنیا سے جائیں گے، طوفان بدتمیزی کرنے والے، رب کو ناراض کرنے والے بھی دنیا سے جائیں گے، اور خدا کو راضی کرنے والا اختر رضا جب دنیا سے گیا تھا تو بریلی میں مجمع نہیں دیکھا تھا تم نے، ہجوم نہیں دیکھا تھا، ہر کسی کی آنکھ رو رہی تھی، ہر کسی کی زبان پر یہی تھا، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا غوث، یا غوث، زندہ باد۔ اللہ، حضور شاہ جی میاں کو ہم کیوں مانتے ہیں بتاؤ؟ چونکہ انہوں نے دلوں پہ حکمرانی کی۔ مکن پور کے قطب المدار کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے دلوں کو فتح کیا تھا۔ اور بھائیو، امام احمد رضا کی محبت کے قصیدے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے مصطفیٰ کی محبت کی شمع کو روشن کیا، گھر گھر تک پہنچانے کا کام کیا۔ ہمیں ان کا غلام بن کے رہنا ہے، ہمیں ان کے طریقے پر چلنا ہے اور اچھی زندگی گزار کر اس حالت میں جانا ہے کہ جب ہمارا جنازہ
آ جائے تو دیکھنے والے کہنے پر مجبور ہو جائیں لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ واہ. ارے تم تو 4 دن کا پروگرام کرو تقریر کا کرو جی ایک عالم کو بولو کہ تم نماز پہ تقریر کرو دوسرے دن عالم صاحب آئے ان کو بولو تم ماں باپ پہ تقریر کرو تیسرے دن عالم آئے ان کو بولو کہ تم جہیز کے بارے میں اور شادیوں کے بارے میں یعنی الگ الگ عناوین ہوں گے 10 باتیں سنے گا یار 5 پہ تو عمل کر ہی لے گا.